گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ایک کلام رضا اور اس کلام سے متعلق چند مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ کلام رضا کی کیا بات ہے، ان مبارک کلاموں کے بارے میں خود امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی نغمات رضا میں سے ایک نغمہ رضا، ایک کلام رضا لے کر ہم حاضر ہیں، اور آج وہ کلام ہے جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اس کلام کو بڑے عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کلام کون سا ہے؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ۔ نعمتیں یعنی عطائیں، بخششیں، بانٹنا یعنی تقسیم کرنا۔ ذیشان کس کو کہتے ہیں؟ عزت والا، شان والا۔ منشی رحمت، رحمت کا پیدا کرنے والا، اور قلم دان یعنی قلم دوات جو ہوتی ہے۔ یعنی یہاں اعلیٰ حضرت کیا کانسیپٹ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے عظمت و شان والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نعمتوں کو گویا تقسیم کرنے والے ہیں، وہ جس سمت چل پڑتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، رحمت کے فرامین لکھنے والا جو فرشتہ ہے اپنا قلم دان لے کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ نہ جانے کس کو کتنا عطا فرما دیں، کس کے لیے کتنا آرڈر دے دیں۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیں تو جب وہ کسی وزٹ پر نکلتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے وزراء، ان کے وہ جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ اگر وہ کوئی آرڈر کرنا چاہیں، کوئی چیز نافذ کرنا چاہیں تو فوری طور پہ وہ چیز نافذ ہو جائے۔ میرے آقا کون ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں اس کے خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر عطا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو میرے آقا اشارہ فرما دیں تو کام ہو جاتا ہے، کام بن جایا کرتے ہیں۔ تو اسی کانسیپٹ کو، اسی خیال کو اعلیٰ حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رحمت کی طرف، اس نعمتوں کے بانٹنے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، رحمت کا قلم دان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا خوبصورت التجا کی ہے۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ یہاں غیر سے مراد بیگانے، لے خبر یعنی مدد کیجئے، مدد کیجئے،
اب یہاں اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کیا خوبصورت بات لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جلد مدد فرمائیے، کیونکہ کہیں نفس بدکار جو ہے، میرے برے اعمال جو ہیں مجھے ایسے لوگوں میں نہ بٹھا کے رکھ دیں، ایسے لوگوں کا ساتھی نہ بنا دیں کہ جن کے ساتھ رہنا میرے ایمان کی بربادی کا باعث ہو جائے، میرا دھیان کہیں جو ہے وہ غلط کاموں میں نہ پڑ جائے۔ یا رسول اللہ اپنے اس غلام پر ایسی نگاہ فرمائیے کہ ان برے خیالات، ان برے معاملات سے جان چھوٹ جائے اور بس آپ کی یاد میں زندگی گزرتی رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کچھ اسی طرح کا خیال اپنے دیگر اشعار میں بھی فرماتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اے شافع امم شہ زی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر، اپنے آقا سے خبر آوری کی التجا۔ کس پیارے انداز میں امام عشق و محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا اس ذہن کو، اس دل کو گناہوں بھرے خیالات اور گناہوں بھرے کاموں سے بچا لیجئے اور اپنی نگاہ میں ایسی رکھیے کہ ہماری زندگی آپ کی سنتوں کے مطابق گزرے۔ کیا لکھتے ہیں؟ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان، میرے آقا تیرے قربان۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کچھ سفر مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ آہ یا مراد کیا ہے؟ ہائے، یہ تعصف کے لیے، کسی چیز سے محرومی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناکام تمنا یعنی جس کی تمنا پوری نہ ہو سکے، اور پر ارمان سے مراد یہ ہے کہ تمناؤں اور ارمانوں سے بھرا ہوا۔ امام عشق و محبت کیا لکھ رہے ہیں کہ مدینے تو گیا مگر ناکام تمنا ہی رہی، وہ آنکھ کے دیدار نہ کر سکی۔ یا رسول اللہ وہ زائر جو مدینے جا کر آپ کا دیدار نہیں کر پاتا، اس کی آنکھ تو ناکام تمنا رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ دل کے ارماں دل ہی میں رہ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جا کر ان کا دیدار کروں گا، ان کی خیرات، ان کے دیدار کی خیرات لوں گا۔ یہاں بڑا پیارا انداز ہے کہ یا رسول اللہ اب کی بار اگر بلائیے گا تو دیدار بھی کرائیے گا، اپنے جلووں میں گمائیے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ ایک اور شاعر اپنے کلام میں کچھ اسی طرح کا خیال پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، اس شاخ میں کیا رنگ اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پیارے آقا کو بن دیکھے لوٹے تھے نا، تو اس شاخ تو مدینے جا رہے ہیں مگر دیکھنے کی سعادت کسی کو ملتی ہے۔ کاش ہم پر بھی یہ نگاہ رحمت ہو جائے، ہم پر بھی یہ کرم ہو جائے اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ کیا لکھتے ہیں؟ آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، جو تیرے در سے آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، ہائے وہ دل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دل کیسا ہونا چاہیے اور آنکھ کیسی ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلام رضا پڑھتے جائیے، زندگی گزارنے کا سلیقہ امام عشق و محبت سکھاتے ہیں۔ لکھتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ، دل ہے وہ دل، یعنی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دل وہی دل اچھا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے معمور، یعنی نبی پاک کے یاد میں گم رہے، آقا کے عشق میں گم رہے، وہی دل اچھا ہے نا۔
وہ دل کہ جو جناب دنیا کے خیالات میں، دنیا کے غموں میں، بری باتوں میں اگر اپنے دل کو کوئی انوالو کرتا ہے، اپنے دل کو ملوث کرتا ہے، تو وہ دل کس کام کا؟ وہ تو گندا دل ہوا۔ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کرے کہ جس میں کاش خوف خدا ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہو۔ ایک اور جگہ خوبصورت شعر ہے نا کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ارے سر کی معراج یہ ہے کہ آقا کے قدموں پر قربان ہو جائے، نبی پاک کے قدموں پر اگر سر نچھاور ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس سر کی کیا سعادت ہوگی۔ ایک اور جگہ بہت خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ہے تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت پیغام ہے کہ دل بھی وہی اچھا ہے جو آقا کے عشق سے معمور رہے، آقا کی یادوں میں گم رہے، اور سر وہی اچھا ہے جو نبی پاک کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ آج ہمیں اللہ نے سر بھی دیا، دل بھی دیا۔ سر اکڑ کے چلنے والے، غرور و تکبر سے اپنے سروں کو اٹھا کر جینے والے غور کریں، یہ غرور، یہ تکبر رب کو پسند نہیں۔ اور دلوں میں غلط باتیں مسلمانوں کے لیے سوچنے والے، تکبر، غیبت، عجب، نہ جانے حسد، کتنی برائیاں دلوں میں لوگوں نے پال رکھی ہیں۔ ارے دل کو اگر عشق رسول کا مدینہ بنانا ہے تو اس کو نبی پاک کی یاد سے معمور کر لیجئے۔ کیا خوبصورت پیغام ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جو تیرے قدموں پہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت گویا زندگی گزارنے کا ایک پیرامیٹر، ایک سلیقہ، ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگر دنیا والوں کو، ساری دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو شاید سب کو خوش نہ کر سکو گے۔ ایک ذات کو راضی کر لو، ایک ذات کی پیروی کر لو، ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کر لو، ان کے نقش قدم پر زندگی گزار لو، اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بہت خوبصورت پیغام ہے۔ للہ الحمد سے مراد یہاں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس سے بڑی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا بات سمجھا رہے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں؟ ہمیں سمجھنا ہے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں کہ میری فیملی راضی ہو جائے، میرے ماں باپ راضی ہو جائیں، میرے دوست راضی ہو جائیں، لیکن بعض نادان ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، فیملی کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، ان کی سیرت پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، پھر دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ بہت خوبصورت اصول امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود سے بیان نہیں کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایمان کا پیرامیٹر، ایمان کی جو جانچ ہے وہ خود نبی پاک نے حدیث میں ہمیں عطا فرما دی نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے گھر بار، اس کی اولاد، اس کے مال، اس کی تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو کتنا خوبصورت شعر ہے، لکھتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دنیا سے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر
سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت شعر۔ قیامت کے دن میرے آقا کی عنایتیں، میرے آقا کی شان، میرے آقا کی عظمت کی تو سب پر کھل جانی ہے، مگر مومن وہ ہے جو آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنے دل میں بسائے، ان کا احترام دل میں بسائے اور ان کی ذات سے اپنی بہت پکی وابستگی اختیار کر لے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ قیامت کے دن تو ساری دنیا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، سب کو پتا چل جائے گا کہ محشر کے دن کس کی چلنی ہے، شفاعت کا دروازہ کنہوں نے کھلوانا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہی سمجھاتے ہیں ایک اور شعر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، تو اس دن تو سب کو پتا چل جانا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کئی لوگ آج دنیا میں ہوتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بارگاہ الہی میں مقام، معاذ اللہ اس میں جو ہے وہ تنقیص کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مسکنسیپشن کہہ لیں، غلط فہمیوں کا شکار خود بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کرتے نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج نبی پاک کا دامن تھامنا ہے، آج ان سے سچی وابستگی اختیار کرنی ہے، پھر نہ مانیں گے۔ اس دن تو سارے لوگ مان جائیں گے نا، بلکہ جو غیر مسلم ہوں گے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، وہ بھی قیامت کے دن مان جائیں گے کہ یہ رسول اللہ ہیں۔ اور یاد رہے، ایمان جو ہے نا کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، بہت سارے مذاہب رب کو مانتے ہیں، لیکن کمپلیٹ ایمان جب ہوتا ہے جب محمد الرسول اللہ دل کی گہرائیوں سے کہا جائے، نبی پاک کی رسالت پر، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر یقین آ جائے۔ بلکہ ایک بڑی اہم بات میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء نے لکھا کہ اگر کسی شخص کی زندگی کا آخری وقت ہو اور اتنا وقت ہو کہ وہ یا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اتنا ہی وقت ہے اس کے پاس، تو اس کو کون سا جملہ پڑھنا چاہیے؟ علماء کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کہہ لے، اس کا خاتمہ ایمان پر شاندار انداز سے ہوگا، کیونکہ اس لفظ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ہے، سرکار اللہ کے رسول ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کا بھی اقرار ہے، تو محمد الرسول اللہ کہنے والا گویا اس کا جو خاتمہ ہے، اس کا جو آخری ورڈز ہیں وہ بڑے مقبول ہو جائیں گے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ نبی پاک کی سچی غلامی ہی یہ سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ کتنا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا، اے کاش ان اشعار کو سن کر وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اختیار نہیں کرتے، وہ دامن مصطفیٰ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اترے کلام یعنی مقطع کلام کی بات ہوگی۔ کیا خوبصورت شعر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی اعلیٰ حضرت اس شعر کے پراپر مصداق ہیں، یک حقیقی مصداق، کہ جس شخصیت نے دنیا بھر میں عشق مدینہ تقسیم کیا ہو، اس کی تو جان بھی مدینے میں ہے، ہوش بھی مدینے میں ہے، عقل بھی مدینے میں، سب کچھ مدینے میں۔ کیا لکھتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ خیرت کہتے ہیں عقل کو، سارا سامان یعنی سب کچھ
یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بے شک بریلی شریف میں رہتے تھے یا ہند کے کچھ شہروں کو وزٹ کرتے تھے، لیکن سب کچھ مدینے میں تھا. ان کا خیال ہی مدینے کا ہوا کرتا، ان کا دل، ان کی جان گویا محبوب کے قدموں میں وہ چھوڑ آئے تھے. سبحان اللہ. ایک شاعر لکھتے ہیں نا، جان و دل کہہ کے یہ چھوڑ آیا ہوں اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. کیا بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، یقین کریں جھنجھوڑ دیتا ہے یہ شعر کہ چلو اب پھر کب جانا ہے مدینہ شریف. کیا لکھتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرور چلیں گے اور انشاءاللہ ضرور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوگی. اللہ عشق رضا کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے کلام رضا سنا، اس کی کچھ شرح سنی. اب آئیے اس پورے کلام کو تحت اللفظ میں ایک بار پھر سنتے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، جو تیرے در دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. نغمات رضا کا ایک اور سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے جس میں ایک اور کلام رضا اور اس کے متعلق انشاءاللہ مدنی پھول ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے.